الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يصلاها إلا الأشقى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ اللیل کی آیت نمبر 15 کئی دنوں سے پڑھی جا رہی ہے اور ایک چیز کی وضاحت کے لیے ہے، صرف یہ مشرک بخشا نہیں جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور بات چل رہی ہے کہ صاحب ایمان پر اگر خاتمہ ہوا ہے، جس کا نہیں ہوا وہ بھی ہمارا بحث سے خارج ہے، تو اللہ رب العالمین صاحب ایمان کو دنیا ہی میں موت سے پہلے مختلف مصیبت، پریشانی، غم، رنج، الم، ٹینشن، ڈپریشن کے ذریعے گناہ سے پاک کر دیتے اور آخرت اس کی سنوار دیتے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ پریشانی سے ہم کو نکلنا چاہیے، ہم صرف ظاہری پریشانی دیکھتے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کریم ہے، ہماری بگ پریشانی ہے کہ تاکہ ہم آخرت میں نہ پھنسیں۔ ہم صرف یہاں پراٹھا روٹی کھا لینا سمجھتے بڑی خوشی حاصل ہو گئی۔ چلیے آگے۔ کل میں نے 2 حدیث آپ کو سنائی تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اگر گناہ کر لیا ایمان کے بعد تو اللہ اس کو پاک کر دیتے ہیں، لیکن بندہ اگر گناہ لے کے ہی چلا گیا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو برزخ کی ایک زندگی ہے، موت سے لے کر کے قیامت تک۔ اور پھر قیامت کے بعد بھی میں نے کہا تھا جیسے موقف میں حشر میں کھڑا ہونا وہ کوئی کم بڑا ٹینشن ہے جی، پل صراط سے گزرنا میزان پر۔ تو ان سب مراحل میں جو احوال ان مومن پہ آئے گا وہ سب کے سب احوال کا مقصد یہ ہوگا کہ گناہ اس کے مٹ جائیں اور گناہ سے یہ پاک صاف ہو جائے اور جنت میں چلا جائے، چونکہ جنت پاک جگہ ہے، ناپاکی لے کر کوئی جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اسی لیے چند دنوں سے یہ درس ہو رہا ہے۔ کل میں نے آپ کو سنائی تھی حدیث، اب ہم وہ حدیث آپ کو سنائیں گے جس میں بندہ اقرار توحید اور تصدیق رسالت کرے اور اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، وہ جہنم کا مزہ نہ چکھے گا۔ سمجھ گئے؟ ایمان پر خاتمہ ہو گیا، اللہ کو ایک مانتا ہے، حضرت خاتم النبیین کو رسول برحق مانتا ہے، تو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم کا مزہ وہ نہیں چکھے گا۔ عربی ہم نہیں پڑھیں گے حدیث، صرف ہم ترجمہ سناتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک اور اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین اس کے بندہ ہی ہیں اور اس کے رسول آخری ہیں، اور عیسیٰ بھی اللہ کے بندے، بعض لوگ کہتے ہیں عیسیٰ کو خدا، یہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا حکم ہے جو مریم کی طرف بھیجا گیا جس کو قرآن نے کہا، اور اس کی روح ہے، اور جنت اور دوزخ کا ہونا حق ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے وہ جنتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، وہ جنتی ہے اب اس کے عمل جیسے ہو، یعنی تھوڑے ہوں، بہت ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ دوسری حدیث سنیے، رواہ البخاری و مسلم عن عبادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت دی کہ تیری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ شرک نہ کرتا ہو وہ جنتی ہوگا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ میں نے دریافت کیا اگرچہ اس نے چوری کی ہو، زنا کیا
حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو. دیکھو اس لیے کبھی کسی کو بری نگاہ سے نہ دیکھنا. برائی بری ہے لیکن آدمی برا نہیں ہے. جی 3 مرتبہ اس طرح فرمایا. جی امام بخاری کتاب الرقاق میں اس مضمون کو اس طرح نقل کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ 2 روایت. تیسری چلیے جلدی جلدی تاکہ ٹائم ہو جائے اور ہم اس موضوع کو کلوز کرنا چاہتے ہیں. اب تیسری حدیث جناب رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا کہ اپنی امت کو بشارت دے دیجئے، یعنی اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو ایسی حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، جی وہ جنتی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کے ساتھ اگر شریک نہیں کرتا ہے کسی کو تو وہ کون ہے؟ جنتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگرچہ اس نے چوری کی ہو، زنا کیا ہو. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ 3 مرتبہ یہ سوال و جواب دہراتا رہا. تیسری مرتبہ جبرائیل نے یہ بھی کہا اگرچہ اس نے شراب پی ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ آج سے زنا بھی کرو، چوری بھی کرو اور شراب بھی پیو. ایک بات میں نے 2 دن پہلے کہا تھا، کبھی یہ گناہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہیں، تو اس سے میری بحث نہیں ہے. یہ بحث ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود اللہ نے ایمان بچا لیا آپ کا تو یہ نعمت ملے گی. چلو غرض کوئی گناہ کیا ہو. امام بخاری اسی روایت کو کتاب الاستقراض میں انہیں ابو ذر سے اس طرح روایت کرتے ہیں. اب سنو چوتھی روایت. رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میں مرے اور شرک نہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے ایسا کیا ہو، یعنی برے کام کیے ہوں. جبرائیل نے جواب دیا کہ ہاں. جی پہلی روایتوں میں اس میں فرق یہ ہے کہ پہلی 2 روایتوں میں زنا اور چوری کو بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور اس میں عام برے کاموں سے سوال کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تخصیص مقصود نہیں. اب اسی روایت کو امام بخاری یا مسلم نے اس طرح نقل کیا. ابو ذر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر مر جائے اور جنت میں نہ جائے، یعنی ضرور جائے گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے عرض کیا کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، وہی روایت آ گئی، چوری کی ہو. حضور انور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو. 3 مرتبہ ابو ذر نے اس سوال کا تکرار کیا، بار بار کیا، اور تینوں مرتبہ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا. چونکہ حضرت ابو ذر کے خیال میں ایسے گنہگار کا بخشا جانا عجیب بات تھی. بندہ چوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، پھر بھی جنت میں لے جائیں گے. اللہ آپ کو کلمہ کی قیمت نہیں معلوم، بلکہ ان کے نزدیک ایسا نہ ہونا چاہیے تھا، یعنی بندہ سولیٹ ہو. اس لیے تیسری مرتبہ حضور انور خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دے کر فرمایا علی رغم انف ابی ذر. بہت مشہور روایت ہے امام بخاری اور مسلم کی. یعنی چور بھی بخشا جائے گا اگرچہ ابو ذر ذلیل ہو. یہ کتنی ٹوٹل روایتیں سنا دی میں نے آپ کو؟ 5. ان 5 حدیثوں میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ایمان لانے کے بعد نجات کا پختہ وعدہ ہے. اب اس کے عمل جیسے ہوں، اچھے برے، تھوڑے بہت، مگر وہ جنتی ہے بشرطے کہ موت کے وقت، بات آ گئی نا، بشرطے کہ موت کے وقت اقرار توحید اور تصدیق رسالت ہو. اگر موت سے پہلے ایمان لایا ہے تو موت کے وقت تک ایمان پر قائم رہے. موت کے وقت تک ایمان پر، ہاں پہلے ہی دن عرض کر دیا تھا کہ
استغفراللہ ثم استغفراللہ، شراب کو حلال سمجھتا ہے. یہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے لیکن بتا دیتے آپ کو. زنا کو حلال و مباح سمجھتا ہے، کہتا ہے چھوڑ یار ایسی ملا مولوی لوگ کرتے ہیں، مزے مار لے یار، جوانی پھر ملے گی یار. گناہ کو کبھی بھی چھوٹا ہاں، گناہ کو کبھی، یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جو گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، تو اللہ اس پر رحم کر دیں گے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. لیکن شراب پیتا ہے، مذاق بھی اڑاتا ہے اسلام کا. ہم کو ایک آدمی ملا جی شراب پی کے کہتا ہے ہاں اسلام میں شراب حرام ہے. میں تو ڈر گیا بھائی کہ کہیں مجھے ہی نہ باکسنگ لگا دے، میں کمزور آدمی. مجھ سے پوچھتا ہے یعنی مذاق میں، تو خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، نہ بولو نہ بولو نہ بولو نہ بولو. اسی طرح زنا کیا، اب مزے لے رہا ہے اور دیکھ لیا ملا مولوی کو، یہ ملا مولوی لوگ کہتے زنا حرام ہے، تو گویا کہ یہ مذاق اڑا رہا ہے حرمت کا. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کل ایک بات کہا تھا کہ چوری اور یہ نہیں ہونی چاہیے. گناہ کچھ بھی کرو انسان، لیکن گناہ کو گناہ سمجھے. تو یہ روایتیں آ گئی ہیں. اب ہم آپ کو دوسری روایت وہ سنا دیں گے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے اس کو جنت کی. پھر وہ روایت سنائیں گے آپ کو کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، لم تمسہ نار، اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. ٹھیک ہے، بس آج کا وقت اتنی ہو گیا. اچھا تو کل ختم نبوت کا درس نہیں دیں گے، یہ درس مکمل کر کے تب ختم نبوت کا درس دیں گے. چلو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.